لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسق القلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سامعین محترم، قابل قدر بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج رات تراویح میں ہم نے 29واں پارہ سورہ طہر تک سنا ہے۔ اس پارے کی ابتدا اللہ رب العزت سورہ ملک سے کر رہے ہیں۔ سورہ ملک ایک ایسی صورت ہے جس کے بارے میں پیغمبر اسلام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن میں ایک ایسی صورت ہے 30 آیات کی جو اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرواتی ہے، اور جس وقت انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو یہ صورت ایک نورانی شکل میں مردے کے پاس آ جاتی ہے اور اپنے پروں کو اس کے اوپر پھیلا لیتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتی ہے کہ میرے مولا یا تو مجھے اپنے کلام سے باہر نکال دے یا پھر اس کو عذاب دے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کلام سے جو چیز کلام میں آ چکی ہے قرآن وہ تو باہر نکالنے ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت کے پڑھنے کی برکت کی وجہ سے اس کو عذاب قبر سے بچا لیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ہر رات عشاء کی نماز کے بعد اس کی تلاوت اپنے اوپر لازم اور ملزوم سمجھ لے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس انسان نے 21ویں سپارے کی سورہ سجدہ اور 29ویں سپارے کی سورہ ملک، ان دو صورتوں کو مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے فرمایا جس نے مغرب اور عشاء کے درمیان ان دو صورتوں کو پڑھا، سورہ سجدہ 21ویں پارے کی اور سورہ ملک 29ویں پارے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو لیلۃ القدر میں پوری رات قیام کرنے کا ثواب دے دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ اس کو پوری رات لیلۃ القدر میں لیلۃ القدر بھی مل گئی اور پوری رات قیام کا ثواب بھی مل گیا۔ مغرب اور عشاء کے درمیان سورہ ملک اور سورہ سجدہ پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنی ہمیں نیکی اور کتنے ہمیں جو سے انعامات دے رہے ہیں۔ اس کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے زندگی اور موت جو تم کو دی ہے اس کا مین مقصد یہ ہے کہ لیبلوکم، اللہ کہہ رہے ہم آزمانا چاہتے ہیں کون تم میں سے اچھے اعمال کر کے آتا ہے۔ مقصد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہمارا یہ ہے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا الذی خلق الموت، ہم نے پیدا کیا موت کو، والحیا اور بعد زندگی کو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ زندگی پہلے دیتے ہیں، موت بعد میں آتی ہے۔ ہر انسان سمجھتا ہے کہ پہلے زندگی ملی ہے، موت بعد میں آئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر موت کو مقدم کر کے مجھے آپ کو یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی تیاری، دنیا کی فکر پیچھے رکھنی ہے، موت کی فکر آگے رکھنی ہے۔ اپنے موت کی فکر اور موت کے جو ہمارے لوازمات ہیں ہمارے مرنے کے بعد ہمارا اچھا ہو جائے اس کی فکر ہمیں سامنے رکھنی ہے۔ اللہ فرمائے ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھ لے تم میں سے اچھے عمل کون کر کے آتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان میرے لیے صرف عمل نہیں کرے بلکہ احسن عمل کرے، اچھے طریقے سے عمل کر کے آئے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائی اور فرمایا کہ ارے انسان تم قدرت کے اندر میری قدرت کو کیا دیکھو گے، تم ذرا نظریں اٹھا کے دیکھو، ثم مرجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا، تم ایسے دیکھو گے، علماء فرماتے ہیں اس کے انداز اس کا یہ کہ یہاں سے دیکھو گے تو ایسے دیکھتے 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 پوری گردن تمہاری پھر کے تمہاری نظریں خائب اور خاسر ہو کے پھر تمہاری جھولی میں آگ گر جائے گی، لیکن اللہ کی تخلیق میں تمہیں کوئی کجی نظر نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے، آسمان اللہ نے بنائے، سورج چاند ستارے بنائے، سارے نظامات جو قائم کیے ہوئے ہیں، اس کے اندر تمہیں کسی قسم کی کوئی کجی نظر نہیں آئے گی تمہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے اللہ رب العزت۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ وَاجْهَرُوا بِهِ،
کہ اللہ کی ذات تو وہ ہے جو تم اونچا بولو یا آہستہ بولو، اللہ کی ذات تو سنتی ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ دلوں کے بھیدوں کو جاننے والی ذات ہے، اس سے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے، اس سے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ دیکھو ہماری قدرت کی نشانی کے یہ جو پرندے اڑتے تمہیں نظر آ رہے ہیں فضائے آسمانی میں، اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبض، یہ اڑتے ہیں، بسا اوقات اپنے پروں کو ساتھ سمیٹ لیتے ہیں اور پھر بھی اڑتے رہتے ہیں، اور بسا اوقات بعض پرندے اپنے پروں کو پھیلا لیتے ہیں پھر بھی اڑتے رہتے ہیں۔ چیل آپ نے دیکھے پروں کو پھیلا لیتی ہے، وہ اڑتی رہتی ہے، اور بعض چڑیا ایسی ہوتی ہے دو چار پر مارے اور بعد اپنے پر سمیٹ لیے اپنے پر، اور وہ ایسے ایسے اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے۔ تو اللہ فرما رہے دونوں قسم کی پرندے ہم نے پیدا کیے ہیں۔ دونوں قسم کے پرندوں کو کون سی ذات ہے جو ہوا کے اندر معلق کر کے رکھتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وہ میں ہوں۔ ایک پرندہ ایسے ہے وہ ایسے ہی پھر جا رہا ہے، اور ایک بند کر لیا وہ ایسے اوپر چھولے کھائی جا رہا ہے ہوا کے اندر۔ اللہ فرماتے ہیں دونوں کو ہوا کے اندر ہم نے رکھا ہے، اور ہماری یہ قدرت کی نشانی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ قلم ہے، سورہ قلم کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان فرما رہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ اخلاق عطا فرمائے، عظیم اخلاق عطا فرمائے۔ اخلاق علماء نے لکھا ہے کہ 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک اخلاق کریمہ، اور ایک اخلاق حمیدہ، اور ایک اخلاق عظیمہ۔ اخلاق کریمہ یہ ہوتا ہے کوئی آپ کو مارے آپ بھی بدلے میں اتنے ہی تکلیف پہنچا دے، یہ اخلاق کریمہ ہے۔ اور دوسرا اخلاق ہوتا ہے اخلاق حمیدہ یا اخلاق حسنہ، اس کا یہ ہوتا ہے کوئی آپ کو تکلیف دے آپ اس کو معاف کر دیں۔ اور اخلاق عظیمہ یہ ہوتا ہے کوئی آپ کو تکلیف پہنچائے، آپ اسے برا کرے، آپ اس کو تکلیف بھی نہیں پہنچائے، اس کو معاف بھی کر دے، اس کے لیے دعائیں بھی کرے اس کے لیے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے خون سے لہو لہان ہو گئے، اس کے باوجود حضور نے کیا فرمایا؟ اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون، میرے مولا میری قوم کو ہدایت عطا فرمائے، تو مجھے جانتے ہی نہیں ہیں، یہ تو مجھے جانتے ہی نہیں ہے مجھے۔ تو اللہ کے نبی پھر بھی دعائیں کر رہے ہیں ان کے لیے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ آگے اللہ نے ایک کافر اور بدبخت کا تذکرہ کیا ہے جس کا نام تھا ولید بن مغیرہ۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس توہین کے جواب میں قرآن کی آیات نازل فرمائی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، جس کسی کی توہین کی گئی ہے اس کا جواب نبی نے خود دیا ہے، اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی ہے تو اللہ نے خود اس کا جواب دیا۔ نبی کو نہیں بولنا پڑا، ہم حضور کو نہیں بولنا پڑا، اللہ نے خود جواب دیا۔ اللہ نے خود فرمایا کہ وَلَا تُطِيعُوا كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ عَصِيمٍ۔ 8 گالیاں دی اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو کہ یہ تو جھوٹی قسمیں کھانے والا ہے، تند خو ہے، تکبر والا ہے، اور ایسے کرنے والا ہے، ایسے کرنے والا ہے، ذلیل ہے، کمینہ ہے۔ پھر آخر میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ حرامی ہے، یہ حرامی ہے۔ 8 گالیاں دی، حرامی بھی اس کو کہہ رہی ہے قرآن مجید کے اندر، زنیم کہتے ہیں یہ حرامی کو ہے۔ تو جس وقت اس تک یہ بات پہنچ چکی تھی یار تم نے حضور کی توہین کی ہے اور تمہارے اوپر قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی ہے، تو جس وقت یہ بات اس تک پہنچی اس نے کہا کیا آیت ہے وہ سناؤ مجھے۔ اس نے کہا یہ ہے منع للخیر، خیر سے روکنے والا ہے، جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، تند خو ہے، فلاں ہے فلاں ہے، یہ ساری باتیں میرے پائی جاتی ہے۔ جو آخری بات نا یہ اس کا تعلق میرے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق میرے ساتھ نہیں ہے۔ وہ چلا گیا اپنے گھر جا کے اپنی ماں کی گردن کے اوپر تلوار رکھ لی، اپنی ماں کے، کہتا ہے کہ حضور کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے میرے بارے میں یہ کہ میں سب باتیں میرے پائی جاتی ہے، ساری بدبختیاں میرے اندر پائی جاتی ہے، لیکن جو آخری بات ہے نا اس کا تعلق میرے ساتھ نہیں ہے، تیرے ساتھ ہے، مجھے بتا میں حرامی ہوں یا حلال ہوں، ورنہ میں تیرا سر قلم کر دیتا ہوں میں، کیونکہ قرآن جو مجھے کہہ رہا ہے وہ 7 چیزیں میری سچی ہے، 7 گالیاں جو مجھے دی گئی ہے تو 8ویں بھی سچی ہو۔ تو اس نے کہا تیری بات بالکل سچی ہے، قرآن کی بات بالکل سچی ہے، اور میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ تیرا باپ بچہ پیدا کرنے کے قابل ہی نہیں تھا، میں نے غلام کے ساتھ منہ کالا کر کے تجھے جنم ہے، تو حرامی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یاد رکھو دنیا کے اندر کوئی خاکے چھاپے، کوئی حضور کے خلاف بکواس کرے، کوئی حضور کے خلاف ڈائجسٹ لکھے، کوئی آپ سنگ کی تصویریں بنائے، جو کوئی بھی گستاخی کرے گا چھان بین کے دیکھ لو وہ حرامی ہوگا، حلالی نہیں ہوگا۔ علماء نے یہ بات لکھی ہے، آپ دیکھ لے جو بھی بندہ حضور کی گستاخی کرتا ہے نا وہ حلالی نہیں ہوگا۔ یہ جو جن مارک والے کر رہے تھے فلاں کر رہے تھے، ان میں کیا ہے ان کے اندر؟ ان کے تو شناختی کارڈ کے کھانے میں باپ کا نام ہی نہیں ہے، ماں کا صرف نام ہے، کیونکہ باپ وہاں پر 5 6 10 ہوتے ہیں وہاں پہ، ہر کوئی آ کے جو اس کے اوپر چڑھ جاتا ہے عورت کے، اور ان کی ماں کا ان کے شناختی کارڈ کے ساتھ نام لکھا ہوتا ہے ان کا، اس لیے کہ وہ حرامی ہوتے ہیں، حرامیوں کا کام یہ ہے۔
اللہ کے قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دی تھی کہ حرامی لوگوں کا کام ہے، حلال بندوں کو یہ کام نہیں ہے کہ حضور کی گستاخی کی جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جائے۔ آگے چل کے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ قلم کے اندر ہی دو اس باغ والوں کا ذکر کیا ہے کہ 3 بھائی تھے، ان کا والد فوت ہو گیا۔ والد کی ترتیب یہ تھی کہ وہ 3 حصے کرتا تھا، ایک حصہ جو ان سے ہے کھانے کے لیے اپنے رکھ لیتا تھا استعمال وغیرہ کے لیے، اور ایک حصہ اگلی بجائی کے لیے رکھ لیتا تھا، اور ایک حصہ اللہ کے راستے میں غریبوں کو دے دیتا تھا۔ 3 حصے کرتا تھا۔ لیکن انہوں نے کیا کہا بیٹوں نے کہ باپ تو مر گیا، ہمارا باپ تو پاگل تھا۔ انہوں نے کہا ہمارا باپ تو عقل سے فارغ پاگل تھا، وہ تو اتنا کچھ غریبوں کو دے دیتا تھا۔ ہم جو سے صبح صبح نکلتے ہیں، ہم صبح صبح نکلیں گے، ٹھیک ہے، اندھیرے کے اندر تہجد ٹائم نکلیں گے، اور جا کے ہم سارے سمیٹ لیں گے، اور جو غریب غربا ہوتے ہیں وہ اپنے گھروں سے نکلتے آتے ہیں چاشت کے وقت ہم سارا مال شال سمیٹ کے ان کو وہاں چھٹی کرا دیں، سارا کر دیں گے۔ وہ اس طرح لے کر نکلے اپنے باغ کی طرف، اور وہ آگے چلتے جا رہے سفر لمبا نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے کہ نہیں سفر لمبا نہیں ہوا، رات ہو رہی ہے، پھر چلتے جا رہے اس تیسرے سے پوچھا کہ بھائی ہم کہاں کو چلتے جا رہے، اتنی دیر دور تو ہمارا باغ نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ سنو، تمہارے اوپر اللہ کی ذلت مسلط ہو گئی، تمہارے اوپر اللہ نے ہمارا سارا کا سارا باغ جلا کے رکھ دیا۔ ہم جس زمین میں چلتے آ رہے ہیں سارا جلا ہوا باغ ہے، یہاں پہ ختم ہو گیا چیز۔ تو اللہ تعالیٰ نے سمجھائی یہ بات کہ دیکھو جو انسان اللہ کے راستے میں دے اس کو دینا چاہیے، اس کو دینا چاہیے، روکنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دینا جو سا ہوتا ہے انسان کو اپنی آخرت بنانے کے لیے ہوتا ہے۔ اور ان کا باپ دیتا تھا، تو اولاد کا کام بھی یہ ہے کہ اپنے باپ کے نقش قدم پہ چلے، جو نیکی اس کے اندر تھی اس نیکی کو باقی رکھے، اس نیکی کو آگے لے کر چلے اس کے اندر۔ تو انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ آگے چل کے سورہ قلم کی آخری 2 آیات مبارکہ اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بھی انسان کو نظر بد لگ جائے وہ سورہ قلم کی آخری 2 آیات وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ 2 آیتیں، صرف 3 لائنوں کی یہ آیات پڑھ کے والا درود شریف پڑھ کے ساتھ یہ آیات پڑھ کے 1 دفعہ پڑھے، 3 دفعہ پڑھے، 7 دفعہ پڑھے، جتنے انسان پڑھ سکتا ہے طاقت میں پڑھ کے انسان جس کے اوپر نظر بد لگی ہے اس کے اوپر انسان پھونک دے یا اس کو پانی پلا دے تو اللہ تعالیٰ نظر بد کے سارے اثرات کو ختم فرما دیتے ہیں، سارے اثرات۔ اور یاد رکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا باتیں اور بھی ہے اور بھی ساری چیزیں انسان کے اوپر اثرات ہم ہوتے ہیں، جادو سے بھی ساروں سے بھی، لیکن حضور نے فرمایا میری امت کا کثیر طبقہ اس نظر بد کی وجہ سے قبر میں پہنچے گا، کثیر طبقہ۔ اور بھی ڈاکو بھی ہوگے، مار دے گے، قتل و غارت بھی ہوگی، ٹارگٹ بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا، بندے ماریں گے، لیکن حضور کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ میں میری امت کا کثیر طبقہ جو ان سے ہے وہ اسی نظر بد کی وجہ سے جو ان سے قبروں تک پہنچ جائے گا، قبروں تک پہنچ جائے گا۔ اور فرمایا نظر بد ایک اتنی بری چیز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ارشاد فرمایا چلتے پھرتے ہنستے کھیلتے اونٹ کو وہاں سے پکڑ کے ہنڈیا کے اندر لے آتی ہے کاٹ پیٹ کے۔ تو یہ چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرمائی ہے، اور فرمایا کہ اگر کوئی چیز تقدیر پر بھی غالب ہو جاتی، تقدیر پر بھی اگر غالب ہو جاتی وہ نظر بد تھی، وہ نظر بد معلوم یہ کہ اتنا اثرات یہ رکھتی ہے۔ العین حق، یہ نظر بد کا لگ جانا یہ حق چیز ہے یہ۔ تو اس کے بارے میں آپ نے فرما دیا کہ بھئی یہ آخری 2 آیات سورہ قلم کی قرآن کی آیات کے ذریعے ہم یہ عمل کریں۔ لوگ کوئی مرچ جلاتا ہے، وہ کچھ کرتا ہے، وہ کچھ کرتا ہے، یہ سارے غیر ضروری اور کوئی اس کا کوئی ثبوت نہیں ان چیزوں کا، ان سے انسان کو کر کے اختیار کرنا چاہیے۔ آگے سورہ حاقہ ہے، سورہ معارج ہے، ان دونوں کے مضامین ملتے ہیں۔ قیامت کے بارے میں اور قیامت کے حالات کے بارے میں کچھ وضاحت کی گئی ہے۔ قیامت آئے گی، آسمان پھٹ جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، اور اس وقت اللہ کا عرش ہوگا، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، 8 بڑے بڑے فرشتوں نے اللہ کے عرش کو تھاما ہوا ہوگا۔ وہ 8 فرشتوں کے بارے میں حضور نے فرمایا کیا میں تمہیں خبر نہ دوں؟ وہ 8 فرشتے کتنے بڑے طویل اور جسم والے ہیں؟ فرمایا کہ ہر فرشتے کا جسم اتنا زیادہ بڑا ہے کہ اس کے کندھے سے لے کے کان کی لو تک کا فاصلہ اتنا طویل اور کثیر ہے کہ ایک پرندہ اڑنے والا 750 سال تک اڑتا ہی رہے تو اس کے کندھے سے لے کے کان کے لو تک نہیں پہنچ سکتا۔ اتنے بڑے بڑے فرشتے نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ میں کہ اس وقت یہ عالم ہوگا اور وہ عرش کے فرشتے جو ان کی بھی جان قبض کر لی جائے گی، ہر انسان کو موت کے منہ کے اندر دھکیل دی جائے گا۔ آگے سورہ معارج میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قسم کے کچھ حالات بیان کیے۔ آگے سورہ نوح ہے، اور سورہ نوح کے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، اور انہوں نے انتھک محنت کی۔ نوح علیہ السلام 950 سال تک محنت کرتے رہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، اللہ کی یاد کی طرف بلاتے رہے، اور انہوں نے بعد میں گلہ کرنے بیٹھ گئے نوح علیہ السلام کہ اللہ میں نے تو یہ کیا، انی دعوت قومی لیلا و نہارا،
میں نے دن کو بھی دعوت دی, رات کو بھی دعوت دی. ان کا حال یہ تھا فلاں مسجدوں کی دعا اللہ فرارا, یہ میری بات کو سنتے, دعوت کو سنتے اور میرے سے بھاگتے تھے میرے سے. اور ان کا حال یہ تھا کہ اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ڈال لیتے اور اپنے سروں کے اوپر کپڑے ڈال لیتے, ہم نے نوح کی بات ہی نہیں سننی, ہم نے یہ توحید کی دعوت دے, توحید کی پیغام کی دعوت دے رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے انہوں نے اپنا یہ کارگزارے بیان کیا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے اسی صورت مبارکہ میں استغفار کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, کہ تم استغفار اگر کرنے لگ جاؤ گے اللہ نہریں بھی تمہیں عطا فرمائے گے, بارشیں بھی اللہ تعالیٰ برسائے گے, بیٹے بھی عطا فرمائے گے, تمہارے رزق بھی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھول دے گے. تو یہ سب کچھ استغفار پر اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. آخر میں حضرت نوح علیہ السلام کی اس بد دعا کا تذکرہ ہے جو انہوں نے کی تھی اپنے قوم کے بارے میں کہ ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم, اے اللہ اب ان میں سے کسی کو نہ چھوڑنا. میں نے بہت سمجھایا, بہت بتایا, 950 سال ہو گیا, ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑنا. اور ولا یلد الا فاجرا کفار, اور ان کی جو آگے اولاد بھی اگر پیدا ہوگی نا وہ بھی ساری کی ساری جو ہے فاسق اور فاجر ہوگی. ان سب کو اللہ تو صاف کر دے. نوح علیہ السلام کی دعا تھی, اللہ تعالیٰ نے پانی کا عذاب بھیجا اور سب کو جو ہے ہلاک اور برباد کر کے رکھ دیا اور سب تباہ و برباد ہو گئے, صرف 80 یا 82 لوگ جو ان سے بچ گئے. آگے سورہ جن ہے, سورہ جن کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن سننے کا تذکرہ کیا ہے. مشرکین مکہ کو بتایا کہ دیکھو تم تو قرآن سننے کے لیے تیار نہیں ہو, یہ جنات ہیں جو قرآن کو سن کر ہی ایمان لے آئے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں جو ہے یہ ایمان لے کر آ گئے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے. اگر فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو گھر ہے یہ مساجد ہے, اس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارا جائے, کسی اور کو نہ پکارا ہے. مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ کی بات کو اللہ ہی کی طرف لوگوں کو بلایا جائے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اپنی ذات کے لیے سوال کرنا مسجد کے اندر درست نہیں ہے. مسجد درست نہیں. مسجد کے اندر کوئی اپنی ذات کے لیے, اپنے پیسے کے لیے ایک نے اعلان کر دیا, اس کے اندر کھڑے جو ہے مسجد کے اندر کھڑے ہو کر اپنی بکری کے لیے کسی چیز کے, تو فرما دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے اس مال کو تجھے نہ ملائے, نہ ملائے تجھے. مسجد میں کھڑا ہو کر یہ کام کرنے کے لیے مسجد بنی ہے کہ تو انسان اپنی بکری اور اس کے اعلانات کرتا رہے مسجد کے اندر, اور یا پھر مسجد کے اندر انسان جو ان سے اپنی ذات کے لیے سوالات کرتا رہے. جس طرح آج کل لوگوں نے, بھکاریوں نے اپنا ترتیب بنا لی ہے کہ کوئی مسجد میں ادھر کھڑا, کوئی ادھر کھڑا, جناب بنا اٹھی کوئی رونا شروع کر دیا. بھائی یہ سارے کام مسجد سے باہر کیے, مسجد کے بعد تھوڑے لوگ ہیں, سارے مسجد کے اندر سارے لوگ ہیں. بازاروں میں اتنے لوگ بھرے ہوئے ہیں جہاں تو لوگ اپنی عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں. فلا تدعوا مع اللہ احدا, صرف اور صرف اللہ کی ذات کو پکارنے کے لیے آتے ہیں, ان کا کوئی مقصد نہیں دنیا کا یہاں پر ہوتا آنے کا. تو اس لیے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف رجوع رکھنا چاہیے. آگے سورہ مزمل ہے, سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے کملی اوڑھنے والے, کپڑے کو لپیٹنے والے, قم اللیل الا قلیلا, کہ آپ کھڑے ہو اور رات کے کچھ حصے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز پڑھے. فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض ہوئی, 1 سال فرض ہوئی ہے, پھر دوبارہ نفل ہوگی. 1 سال فرض ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی ترتیب بتائی گئی کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں, لیکن تلاوت ایسے کہ ورتل القرآن ترتیلا, ٹھہر کے آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں تاکہ ہر انسان کو سمجھ میں آئے, اور قرآن ٹھہر کے پڑھا جائے گا اس کی لذت اور ہے, اور قرآن تجوید کے ساتھ اور تحدید کے حدر کے ساتھ پڑھا اس کی لذت اور ہے اس کی. آگے چل کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صورت کے آخر میں قرض حسنہ کی بات بتائی ہے کہ اللہ کے راستے میں دینا ہے, قرض حسنہ ہے, اللہ اس کو بڑا چڑھا کے تمہیں دے دے گے. آگے سورہ مدثر ہے, فرمایا کہ اے کملی اوڑھنے والے, یا ایھا المدثر قم فانذر, آپ کھڑے ہو جائیے اپنے رب کے سامنے, اپنے رب سے لوگوں کو ڈرائیے. آگے فرمایا وربک فکبر, آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اپنے رب کو یاد, اپنے رب کی بڑائی بیان کریں. علماء لکھتے ہیں کہ جب سب سے پہلی آیت نازل اقرأ بسم ربک الذی خلق, اس کے بعد 2 مہینے تک وحی نہیں آئی, 2 مہینے تک وحی نہیں آئی. پھر 2 مہینے کے بعد جو وحی آئی ہے نا وہ سورہ مدثر کی پہلی 5 آیات مبارکہ. دوسری دفعہ وحی آئی ہے نا وہ سورہ مدثر کی پہلی جو ہے وہ 5 آیات مبارکہ ہے. ان 5 آیات مبارکہ میں اللہ نے قرآن کا سب سے پہلا حکم نازل فرمایا, وہ کیا تھا؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ, اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ, کہ اپنے کپڑے کو پاک اور صاف رکھے. مطلب یہ ہو کہ جب اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے آپ نے, اللہ کی بڑائی نماز میں ہے یا تلاوت میں, تو آپ کے کپڑے پاک صاف ہونے چاہیے, گندے نہیں ہونے چاہیے, پاکیزگی کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہونا چاہیے. اور فرمایا ہے کہ طہارت آپ کے اوپر لازم و ضروری ہونی چاہیے. آگے چل کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کا تذکرہ کیا ہے کہ علیہا 19 عشر,
کہ اس میں 9 ہم نے دروغے بنائے ہیں، 9 بڑے بڑے دروغے ہیں جو جہنم کے جو سے گیٹ کیپر جیسے کہتے ہیں، وہ ہم نے اس طرح بنائے۔ جب یہ بات قرآن کی آیات نازل ہوئی تو ایک بدماش تھا، امیہ بن خلف تھا یا کوئی اور تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیات نازل تو ان آیات کو پڑھتا اور پھر مذاق اڑاتا۔ وہ کہتا لو بھی صرف 19 ہی صرف بندے ہیں، ایسا ہے کہ 17 کو تو میں سنبھال لوں گا، 17 کو تو میں سنبھالوں گا، 9 کو آگے سے سنبھال لوں گا، 8 کو پیچھے سے سنبھال لوں گا، باقی 2 تو تسی بندوبست کر لو۔ یہ مذاق کی باتیں تھی اس کی۔ اس نے کہا ساتھ 9 فرشتے ہیں جہنم کے، ان سے مقابلہ میں نہیں کرنا ہے، 9 کو سامنے سے سنبھال لوں گا اور 8 کو پیچھے سے سنبھال لوں گا، 17 ہو گئے، 18 ہو گئے، 2 رہ گئے، بس 2 کو تم بندوبست کرنا، بس ہم جہنم میں نہیں جا سکتے، ہم پھر جہنم میں نہیں جا سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا اس طریقے سے انہوں نے مذاق بنا لیا، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسی چیز نہیں ہے، جب اس میں ڈالا جائے گا پھر تمہیں یہ نہیں پتہ لگا جائے گا کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، تو وہاں پر تو معاملہ ہی کچھ اور ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے صورت مبارکہ مدثر کے سورہ مدثر کے آخر میں فرمایا ما سلککم فی سقر، جب اہل جہنم کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو اس سے پوچھ جائے گا کہ تمہیں جہنم میں کیوں ڈالا گیا، تمہیں جہنم کے اندر کیوں ڈالا گیا، ما سلککم فی سقر، قالوا وہ کہے گے لم نک من المصلین، ہمارا پہلا گناہ یہ تھا ہم نماز نہیں پڑھتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نماز بہت اہمیت والی چیز ہے، نماز کو وقت پہ صحیح طریقے سے صحیح طرح سے ادا کرنا، بالغ ہونے کے بعد کوئی نماز بھی ہماری جون سی ہے وہ ایسے نہ ہو جو رہ گئی ہو، اگر رہ گئی تو اس کی قضا ہمارے اوپر لازم ہے۔ سب سے پہلی بات ہی وہ جہنم میں ڈالا اس لیے کیا گیا ہمیں، وَلَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، ہم نماز نہیں پڑھتے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکین کو غریب انسان کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم فضول کاموں کے اندر لگے رہتے تھے، جو فضول لیانی کا جس کی دنیا کو میں کوئی فائدہ ہی نہیں، ان کاموں کے اوپر لگے رہتے تھے، ہم یہی انہی کاموں میں لگے رہے حتیٰ اتانا الیقین، جہاں تک کہ موت آ گئی اور اگلے کام شروع ہو گئے، ہم انہی کاموں میں لگے رہے۔ تو انسان بسا اوقات فضول اور لیانی کام میں لگا ہوتا ہے کہ میں دین کی کام میں لگ جاؤں گا، عبادت کروں گا، نئے کام کروں گا، بس ہے تھوڑے سمیٹ بچوں کی شادی ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ کرتے کرتے حتیٰ اتانا الیقین، موت انسان کے اوپر وارد ہو جاتی ہے، انسان کو موقع ہی نہیں ملتا انسان کو۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے۔ آگے سورہ قیامہ ہے، سورہ قیامہ میں اللہ نے فرمایا کہ میں قسم اٹھا کے آتا ہوں کہ قیامت کا آنا یقینی ہے، قیامت کا آنا یقینی ہے۔ میں ایحسب الانسان ان نجمع عظامہ، ارے انسان کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہاری ہڈیوں کو نہیں جمع کیا جائے گا؟ جمع کیا جائے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا چیلنج دے دیا کہ جس قرآن کے چیلنج کو دیکھ کر سمجھ کر پرکھ کر آج سے 100 سال پہلے 90 یا 100 سال پہلے سارے لوگوں نے تحقیق کی کہ یہ چیز حق پر ہے، اور پھر انہیں فنگر پرنٹ بنائے، فنگر پرنٹ۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ کیوں نہیں تمہیں اٹھائے گے ہم تمہیں، بلا قادرین علی نصبیہ بنانا، کہ تم کو تمہارے ہی پورے اور پورے کے نشانات تمہارے دیے جائیں گے۔ اس بات کے اوپر کافر نے ریسرچ کر کے بتایا کہ جو آنکھ کا انگوٹھے اور فنگر پرنٹ ہے وہ ہر انسان کے مختلف ہے، یہ اس کے اوپر تحقیقات کرو، اور تحقیقات کر کے انہوں نے پھر اس طرح کے آلات نکالے کہ ہر انسان کو اس معلوم ہو جاتے ہیں اس سے۔ تو آج بھی ہم انگوٹھا لگاتے ہیں جس جگہ پہ جاتے ہیں، ہم کیا چیز ہے یہ فنگر پرنٹ ہوتے ہیں جو ہر انسان کے اللہ نے مختلف، اب کتنے ارب انسان ہیں، 7 ارب زائد آبادی ہے، ہر کسی کے الگ الگ اللہ نے بنائے۔ تو اللہ نے صاف بتا دیا کہ تم کہتے ہو تمہاری ہڈیوں کو اللہ کیسے جمع کرے گا، اللہ تو تمہاری انگلیوں کو کیا، انگلیوں کے پوروں کو کیا، پوروں کے اوپر بنی انگلیوں کے نشانات جو ان سے ہے، اللہ ان نشانات کو بھی دوبارہ لے کر آئے گا، بلا قادرین علی نصبیہ بنانا، اللہ ہر چیز کو واضح کر کے دوبارہ سے لے کر آ جائے گا، یہ اللہ کی ذات ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، کہ اپنی زبان کو تیز سے حرکت نہ دیا۔ جب قرآن اترتا تھا جبرائیل علیہ السلام پڑھتے تھے، آپ ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے تھے، فرمایا نہیں رک جائے، آپ رک، لا تحرک، اپنی زبان کو حرکت نہ دے، انا علینا جمع ہوا قرآن، حضور کا یہ ڈر ہوتا تھا کہیں جبرائیل علیہ السلام ختم کر دے پڑھنا اور میں جو اللہ نے قرآن نازل کیا کہیں بھول نہ جاؤں میں کہ آپ ایسا نہ کریں، جو قرآن اتر رہا ہے اس کو آپ کے دل میں اتارنا اور جمانا اور یاد کرنا وہ ہمارے ذمے ہے، ہمارے ذمے۔ علماء نے بہت پیارا نقطہ لکھے یہاں پر، دیکھے جبرائیل پڑھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے جبرائیل اعلیٰ ہے یا ادنا ہے، حضور سے ادنا ہے، جب ادنا پڑھے اور اعلیٰ کو اللہ نے کہہ دیا خاموش ہو جا، خاموش ہو جا، اور جب اعلیٰ پڑھے تو ادنا تو بدرجہ اولا اس کو خاموش رہنا چاہیے۔ یہ جماعت جو ہوتی ہے اس میں ساری جماعت میں اعلیٰ امام ہوتا ہے جو آگے کھڑا ہوتا ہے، اعلیٰ پڑھے تو ادنا کو تو بدرجہ اولا اس چیز کا حکم ہے کہ وہ خاموش ہو کے کھڑے ہوتے ہیں۔
یہ قرآن مجید کی اس آیت سے مبارکہ سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ و قرآنا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ علم یکن نطفۃ من منی یمنا، کہ انسان آپ کو ہم نے جو پیدا کیا نا ٹپکائے ہوئے قطرے سے پیدا کیا ہے، ٹپکائے ہوئے قطرے سے. اور وہ قطرے سے کیسے پیدا کیا؟ فرمایا کہ ثم کان علقۃ فخلق فسوى، پھر ہم نے اس قطرے کو جما کے خون کا لوتھڑا سا بنا دیا، پھر ہم نے تمہارا سارے جسم کو درست کر دیا. پھر فجعل منہ، فرمایا کہ اس میں سے پھر ہمیں تمہیں مذکر اور مؤنث الگ الگ ہمیں تم کو بنا دیا. یہ اللہ فرماتا ہے یہ ہماری تخلیقات ہے. آگے چل کے سورۃ دہر ہے، سورۃ دہر کے میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو انسان کی حقیقت بتلا رہے ہیں. اس سورۃ دہر کا مطلب زمانہ. اسی سورت کا ایک اور نام حدیث مبارکہ میں آتے ہیں سورۃ الانسان. سورۃ الانسان انسان کے نام کی سورت ہے. اللہ نے جو پہلی آیت نازل فرمایا کہ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ ارے انسان کیا تیرے اوپر ایسا زمانہ نہیں گزرا کہ جو قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، دنیا کے تذکروں میں تیرا تذکرہ ہی نہیں تھا. اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دیا کرتا ہوں کہ اب ہم جو بیٹھے ہیں نا جہاں پہ سن 2020 ہے، تو اسی طرح ایک 1920 تھا. اس وقت ہم کہاں تھے سارے؟ جب 1920 تھا ہم جو سب بیٹھے اس وقت ہم کہاں تھے؟ اس وقت ہمارا دنیا کے تذکروں میں تذکرہ ہی نہیں تھا. نہ ہم کسی کے باپ تھے، نہ ہم کسی کے بھائی تھے، نہ کسی کے ہم بیٹے تھے، نہ کسی کے بہن کے بھائی تھے. ہم کچھ تھے ہی نہیں، ہمارا دنیا کے تذکروں میں تذکرہ ہی نہیں تھا. اللہ اس وقت کو یاد کرا رہا ہے، حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. انسان سوچ تو صحیح اس زمانے کو کہ تیرے اوپر زمانہ ایک ایسا گزرا ہے کہ تو دنیا کے اندر قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، اور تو ایسا ہی ہو جائے گا انسان کہ تو قابل ذکر چیز رہے گا بھی نہیں. اب 2020 ہے نا، تو اب 2120 آئے گا، 100 سال کے بعد جو سا آئے گا ہمارا حال وہی ہو جائے گا جو ہمارا 1920 میں حال تھا. دنیا کے تذکروں سے ہمارا تذکر ختم ہو جائے گا. لوگ باپ کو بھول، سگی اولادوں کو بھول جاتے ہیں، لوگ اولادوں کو بھول جاتے ہیں، قبریں بھی بھول جاتے ہیں، کہاں پہ قبریں لوگ یہ بھی لوگ بھول جاتے ہیں. یہ سارے معاملات چلتے ہیں. آج میں اور آپ جہاں پر ہے، ہمارے جو دادے تھے ہم کتنا یاد کرتے ہیں ان کے اندر. پورے دن میں ہم نے کوئی دادے کا نام لیا، یاد ہی نہیں ہمیں دادے کا. دادے سے اوپر پردادے کا ہم نام لیتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کتنا روزانہ کتنا یاد کرتے ہیں ان کو. کتنے تذکروں میں تذکرے ہمارے جو محفل ہے، گھروں کے اندر محفل ہوتی ہے، کتنے تذکرے ہوتے ہیں ہمارے ان لوگوں کے. ہماری دادی پر دادی کتنے تذکرے ہوتے ہیں؟ کوئی تذکرہ نہیں ہوتا. اللہ فرماتے تو ایسا تھا کہ دنیا کے تذکروں میں تیرا تذکرہ نہیں تھا، اور ایسا ہو جائے کہ دنیا کے تذکروں میں تیرا تذکرہ ہی نہیں رہے گا تیرا. یہ اللہ تعالیٰ فرمایا انسان کی حقیقت ہے، یہ انسان کی حقیقت ہے کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. کہ ارے انسان ہم نے تو آپ کو ایک ملے جلے قطرے سے پیدا کیا تھا، مذکر اور مؤنث دونوں کا قطرہ نکلتا ہے. ایک پانی وہ ہے جو عورت سے کے رحم سے نکلتا ہے، اور ایک پانی وہ ہے جو مرد کے نطفے سے نکلتا ہے. دونوں نطفوں کو ملا کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تم کو پیدا کرتے ہیں. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، یہ صاحب واضح بات کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ فرمانے کہ پھر ہم نے تم کو کس طرح کیسا اچھا بنا دیا. آگے اللہ نے کچھ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا کہ جنت کی نعمتیں ہوگی، شراباً طہورا ہوگی، اور وہاں پر بہتے ہوئے چشمے ہوگے، غلام ہوگے. یہ ساری کی ساری چیزیں تمہارے لیے اگر تم ایمان والی اور اعمال صالحہ والی زندگی اختیار کرنے والے بن جاؤ. اور فرمایا نعمتیں کیا ہوگی؟ اذا رأیت ثم رأیت نعیما ملکا کبیرا. فرمایا کہ جب دیکھے گا انسان اس کو، ٹھیک ہے، اور پھر دوبارہ سے دیکھے گا. اذا رأیت ثم رأیت، ایک دفعہ جب دیکھے گا پھر دوبارہ سے اسی کو دیکھتے ہی رہ جائے گا. جو اللہ نے دو دفعہ فرمایا کہ دیکھے گا اور دیکھتا ہی رہ جائے گا، دیکھے گا اور دیکھتا ہی رہ جائے گا. اس کی تفسیر میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جب جاؤ جنت کے اندر جاؤ، وہ جنت پہ جانے لگے. جب جنت کا دروازہ اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا، اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ اس کی آنکھ جھپکے گی نہیں، ایسی آنکھیں کھلی ہوگی اور ادھر دیکھتا رہے گا، دیکھتا رہے گا، دیکھتا رہے گا، دیکھتا رہے گا. فرشتے اس کو ہاتھ لگائے گے، بھائی صرف دروازہ دیکھتے رہنا ہے یا اندر بھی جانا ہے؟ صرف دروازہ دیکھتے رہنا ہے یا اندر بھی جانا ہے؟ وہ کہتے ہیں پہلے دروازہ کو تو میں دیکھ لوں. انہوں نے کہا تمہیں یہ دروازہ دیکھتے دیکھتے 1.5 لاکھ سال گزر گیا تھا. ایک دو دن کی بات نہیں ہے، ہزاروں کی بات نہیں ہے. وہاں پر انسان کو ہوش و حواس گم ہو جائے گی. اللہ نے جو حسین بنایا، جس کو اللہ روزانہ حسین کر رہے ہیں، اس کی حسن کا عالم کیا ہوگا. آج میں اور آپ ایک چیز بناتے ہیں، حسین بنا کے چھوڑ دی. انگریز نے بنائی، اس نے حسین بنا کے چھوڑ دی. انگریز کو پتہ ہی کوئی نہیں میں چیز بنائی وہ کہاں پر ہے کہاں پر نہیں ہے. اگر اگلا ماڈل آئے گا، پھر اگلا ماڈل آئے گا. جس کو اللہ نے حسین بنایا، اللہ کہہ رہے ہیں ہر روز 5 دفعہ اس کو میں اور حسین کر رہا ہوں، ہر روز حسین کر رہا ہوں، اور حسین کر رہا ہوں میں. اس کے حسن کا عالم کیا ہوگا، اس کے حسن کا.
جو ہماری عقل اور ہمارے دل اور جذبات احساسات سے ماورا چیز ہے. میں تو اتنے لاکھ سال تو انسان دیکھتا رہے گا یہ دروازہ ہے جنت کا. پھر وہاں سے جب داخل ہوگا تو ٹھنڈی اور میٹھی ہوائیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے چلائے گی, اور وہاں پہ سلامتیاں ہوگی, فرشتے سلام پیش کریں گے, اور وہ غلمان سلام پیش کریں گے, نیک لوگ سلام پیش کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا سلام قولا من رب رحیم, تمہارے رب کا بھی تمہارے اوپر سلام ہے, تم جنت میں آئے گا. تو یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ انسان کو دینے والے ہیں. آگے چل کے اللہ نے فرمایا آخر میں ان ہؤلاء یحبون العاجلہ, ارے لوگوں جنت کی نعمت دوسری ہے, تم کس چیز کی محبت کر رہے ہو؟ یحبون العاجلہ, جو تمہارے پاس ہے نا تم اسی میں محبت ہے, مال پیسے کی محبت میں گم ہوئے پڑے ہو. اللہ نے تمہارے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے, چشمے اور شراباً طہورا, پاکیزہ پانی, پاکیزہ بیویاں, کیا کچھ تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے. ان ہؤلاء یحبون العاجلہ, جو تمہارے جیب میں ہے تمہیں یہی پسند ہے, تمہیں تو جو تمہیں پیسہ مل رہا ہے تھوڑا بہت تمہیں یہی پسند ہے, اپنے گھر کے ساتھ محبت کر بیٹھ گئے تم. میں کہ یہ حقیقت نہیں, حقیقت تو آگے آنے والی ہے. تم اس حقیقت کو چھوڑو اس دنیا کے پیچھے, اس حقیر دنیا کے پیچھے, اس حقیر دنیا کے 2 ٹکے کمانے کے لیے جھوٹ بھی بولتے ہو, حرام بھی کھاتے ہو, رشوت بھی لیتے ہو. کیا کر رہے ہو تم؟ اللہ فرما رہے ہو کیا کر رہے ہو تم؟ میں کہ یدخل من یشاء فی رحمتہ, جنت کو دیکھو اللہ اپنی رحمت سے اس میں تم کو داخل کرے گا تمہیں. اور فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کے لیے دردناک عذاباً علیمہ, دردناک قسم کا عذاب تیار کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی, صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.